بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، جو مکتب نبویہ لاہور سے شائع ہوئی ہے اور الممتاز پبلشر لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب ایکچولی کوئی امام موفق بن احمد مکی ہیں، جن کا انتقال 578 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے پیج نمبر یعنی 52 پر ہے کہ جس طرح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں آیا ہے، یعنی یہودیوں کی کتاب میں آیا ہے، اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی توریت میں آیا ہے۔ یہی بات برصغیر کی بہت مشہور شخصیت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا انتقال 1642 عیسوی میں ہوا، انہوں نے اپنی کتاب تعارف فقہ و تصوف کے صفحے 225 پر بھی یہی بتایا ہے کہ ان کا ذکر یعنی ابو حنیفہ کا ذکر توریت میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب، احناف کہتے ہیں قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، مگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کریں گے۔ سنیے پھر سے، ایک پیغمبر ہونے کے باوجود وہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے۔ یہ لکھنے والے ہیں حنفیوں کی بہت مشہور شخصیت ہے، ان کی جو فقہ کی کتاب ہے در المختار، وہ در المختار لکھنے والے ہیں علاء الدین الحسکفی، جن کا انتقال 1088 ہجری میں ہوا ہے، یعنی آج سے 450-500 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور کتاب کا نام ہے در المختار، جلد 1 صفحے 56۔ اس سلسلے نقش بندی کے بہت مشہور شخصیت ہیں محمد پارسا، جن کا انتقال 722 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے بھی اسی میں لکھا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یعنی وہ تنہا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے سے پہلے والوں سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہاں یہ بہت سے لوگوں نے ایسا ہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل کریں گے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کے سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کا وجود نہیں ہے، یعنی جیسے شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ 600 ہجری میں ان کی کتابیں نابود ہو گئی تھیں، کہیں بھی نہیں ملتے، مگر ان کی کتابیں جو ہے نا دریائے جیہون یعنی سینٹرل ایشیا میں کوئی دریائے جیہون، اس میں سے یعنی حضرت عیسیٰ جا کے اس دریا میں سے ان کتابوں کو نکالیں گے۔ تحتوی جلد 1 اور اس کے صفحے نمبر 40 پر